بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ریکارڈنگ میں اٹارنی جنرل صاحب 13 نومبر 1946 کا حوالہ دے رہے تھے۔ یہ تھے مرزا محمود احمد۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کہا کہ یہ تھے مرزا محمود احمد قادیانی فرقہ کے سربراہ اور سر ظفر اللہ خان غالباً نمائندے۔ اسی طرح بے وقت آزادی اور سرحدوں کی حد بندی کے وقت قادیانیوں نے ایک عرضداشت پیش کی کہ وہ مسلمانوں سے الگ ایک جماعت ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پنجاب کے کنارے کے علاقوں میں مسلمان آبادی کا تناسب گھٹ گیا اور بالآخر ایوارڈ فیصلے میں گرداسپور ہندوستان کو دے دیا گیا تاکہ وہ کشمیر سے تعلق رکھ سکے۔ تو قادیانیوں کا اصرار کہ ان کو اسلام کی بڑی جمعیت کا حصہ تصور کیا جائے پاکستان کی پوزیشن سے متخالف ہے۔ بہت شروع میں قادیانی قیادت نے اپنے پیرووں کو تاکیداً نصیحت کی تھی کہ صوبہ بلوچستان کی چھوٹی سی آبادی کو احمدی بنا لیں تاکہ تبدیل مذہب کے ذریعے کم از کم ایک صوبہ کو اپنا کہہ سکیں اور مسلح افواج میں داخل ہو جائیں۔ بعد ازاں قادیانیوں کا بزنس اور انڈسٹری میں زبردستی طاقتور پوزیشن حاصل کرنا، سول انتظامیہ اور فوج میں قوت کے حصول نے خطرات پیدا کر دیا کہ کہیں بالآخر پاکستان پر قبضہ نہ کر لے۔ بہت سے لوگ پاکستان کے ٹوٹنے میں قادیانی کردار کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نوعیت کے اشارات اخبار بنگلہ دیش آبزرور میں مراسلات کے کالم میں ملے ہیں۔ اس پس منظر میں دور حالیہ گڑبڑ کا پھوٹ پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں، اگرچہ بہت قابل مذمت ہے۔ مسلمان الزام دیتے ہیں کہ قادیانی لوگ بہت مغرور، متشدد اور اشتعال انگیز رویے اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا اپنا یہ احساس ذمہ داری کہ وہ اپنی طرف سے منصفانہ طریقہ اختیار کریں ایک طرف ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اشتعال میں آ کر ان کے مغلوب الغضب ہو جانے سے بددیانت اشخاص کو موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ وہ صورتحال کو اپنے مفاد میں لا کر ناجائز کام کریں۔ کیا سر دست یہ کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں میں جواب نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال بنیادی مسئلہ جو لا ینحل ہے وہ قادیانیوں کا ہے۔ اقلیتیں کہتی ہیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ سلوک اگرچہ اس قدر اسلامی نہیں، لیکن یقیناً پاکستان کا ریکارڈ اقلیتوں کے ساتھ عمدہ سلوک کا مثالی ہے، یعنی پارسیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور یہودیوں کے ساتھ۔ اور اگر قادیانیوں کو بحیثیت اقلیت کے دستوری تحفظ حاصل ہو گیا تو ان کو سکون اور باہمی ارتباط کی آسائش حاصل ہو جائے گی۔ یہ امر واقع ہے کہ ان کو ملک کی اقتصادی، سیاسی اور عسکری شعبہ جات زندگی میں ایک مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قادیانی کے خلاف کوئی ناروا امتیاز یا معاندانہ جارحیت فی نفس نہیں ہے۔ پیچیدگی پیدا ہونے کے وجہ ان کی سیاسی اور اقتصادی امور میں حد سے زیادہ نکل جانے والی خواہش ہے۔ ہائی کورٹ کے ایک جج اسی گڑبڑ کی تفتیش کر رہے ہیں، مگر سر ظفر اللہ خان کی اس کوشش سے مزید بے اعتمادی پیدا ہو جائے گی کہ وہ انسانی حقوق کمیشن اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے امریکہ اور برطانیہ کی وزارت خارجہ تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ اقتباس ختم ہوا۔ میں اسی حصہ کو سننا چاہتا تھا۔ مرزا ناصر۔ اس مضمون کا ماخذ اٹارنی جنرل۔ یہ تاثرات ہیں۔ مرزا ناصر۔ جماعت احمدی کے خلاف تاثر قائم کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل۔ جو بھی ہو، یہ شخص سر ظفر اللہ خان کی پریس کانفرنس میں موجود تھا۔ اس نے رپورٹر کی حیثیت سے شرکت کی اور پھر رپورٹ لکھ دی اور اس نے بتایا کہ احمدیوں کا موقف یہ ہے۔ مرزا ناصر۔ چودھری ظفر اللہ خان نے یہ نہیں کہا۔ اٹارنی جنرل۔ ہرگز نہیں، یہ خیالات و تبصرے چودھری صاحب کے پریس کانفرنس کے ہیں، یا جو کچھ بھی چودھری ظفر اللہ خان نے کہا تھا۔ اچھا، تو یہاں یہ تاثر ہے کہ بوقت آزادی یا آزادی سے کچھ عرصہ قبل جماعت احمدیہ کا موقف تھا کہ وہ علیحدہ ہیں، جیسے پارسی وغیرہ۔ مرزا ناصر۔ یہ کیسے؟ اٹارنی جنرل۔ اچھا، اب آپ مرزا محمود کے بیان کی وضاحت کریں۔ مرزا ناصر۔ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں، چیک کروں گا۔ اٹارنی جنرل۔ اچھا، اب میں ایک دوسرے مضمون پر آتا ہوں۔ آپ کی نظر میں مسیح موعود کا کیا معنی اور تصور ہے؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جنم ہے یا اس قسم کی دوسری چیز؟ ہم واضح معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا ناصر۔ یہ تاثر غلط ہے کہ دوبارہ روح آ گئی ہے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بلکہ مسیح نے اس امت میں نازل ہونا تھا تو ان کی جگہ اس کی طبیعت سے ملتے جلتے خواص لے کر کسی اور کو آنا ہی ہے۔ حلیے دو ہیں، خد و خال۔ مسیح ناصری نے دوبارہ نہیں آنا بلکہ اس کی خوبو رکھنے والا ایک شخص پیدا ہوگا، اسلام کی مظلومیت کے زمانے میں نوع آدم کی دل جیتنے والا۔ سو ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہیں۔ یہ ہے مسیح موعود کا تصور۔ پچھلے سال باہر کے دورے میں مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے جواب دیا کہ ہم پوری دنیا کو ایک امت بنا دیں گے، یعنی سارے عیسائی وغیرہ ملحد سب ایک ہو جائیں گے۔ اٹارنی جنرل۔ میرا سوال جو تھا مرزا صاحب وہ یہ تھا کہ تجسیم بار دیگر دوسرا جنم۔ مرزا ناصر۔ ہرگز نہیں، کوئی تصور ہی نہیں بلکہ خوبو رکھنے والا۔ اٹارنی جنرل۔ اس کی صفات رکھنے والا۔ مرزا ناصر۔ بلکہ صفات رکھنے والا۔ اٹارنی جنرل۔ مگر مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ مسیح کیا تھا؟
کیا چال چلن تھا؟ ایک کھاؤ پیو، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خودبین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23 اور 24۔ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات تھیں جو مرزا صاحب نے بیان کی اور یہی خوبو مرزا صاحب لے کر آئے ہیں؟ مرزا ناصر: یہ تو انجیل کی باتیں ہیں اٹارنی جنرل، مگر مرزا صاحب نے تو اپنی کتابوں میں ان کو صحیح تسلیم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اظہار تنقیص لکھا ہے۔ مرزا ناصر: مگر آپ آگے پیچھے پڑھیں۔ اٹارنی جنرل: یہ کتاب میرے پاس ہے، اس میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا چال چلن کیا تھا۔ کھاؤ پیو، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23 اور 24۔ مرزا ناصر: جی یہ ٹھیک ہے اٹارنی جنرل، یہ کتاب بھی دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا خاندان نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ ضمیم انجام آتم صفحہ نمبر 7 حاشیہ مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 291 جلد نمبر 11۔ مرزا ناصر: کون سا حوالہ ہے؟ چیک کرنا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل: انجام آتم کا ضمیمہ ہے، یہ کتاب لے لیں۔ مرزا ناصر: چیک کر کے صحیح ہے انجیل۔ اٹارنی جنرل: ضمیم انجام آتم صفحہ نمبر 7 کے حاشیے کی عبارت پڑھیں، یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، انجیل نہیں، آپ کے ہاتھ میں مرزا کی کتاب ہے۔ مرزا ناصر: جی ٹھیک ہے۔ اٹارنی جنرل: جو انجیل کے حوالے آپ کہتے ہیں وہ بتائیں۔ مرزا ناصر: ہاں جو انجیل کے حوالے ہیں وہ بتائیں گے اور اپنی طرف سے کہا وہ بھی بتائیں گے۔ اٹارنی جنرل: صورتحال کو واضح کرنے کے لیے جو صفات و خوبو وہ کہتے ہیں۔ اگلا حوالہ مرزا صاحب نے کہا کہ مسیح اپنی تئیں پاک نہیں کہہ سکتے، یہ بہت مستند حوالہ ہے، کیا یہ اسی شخص کے متعلق ہے جو یہ آپ کو بتانا ہے؟ مرزا ناصر: مگر وہ تو یسوع کے متعلق۔ اٹارنی جنرل: مگر مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ مسیح یسوع ابن مریم ایک ہی شخصیت ہے۔ مرزا ناصر: مگر انجیل کے حوالے سے۔ اٹارنی جنرل: مرزا صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، یسوع اس لیے اپنی تعین نیک نہیں کہہ سکتا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی، کبابی ہے اور خراب چال چلن نہ خدائی کے دعوے کے بعد بلکہ ابتدائی سے ایسا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا نتیجہ ہے۔ ست بچن صفحہ نمبر 172 حاشیہ مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 296 جلد 10۔ یہ عبارت مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، آپ تسلیم کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اس کا انجیل سے دور کا بھی واسطہ ہے؟ اس جملہ کا بائبل سے کیا تعلق ہے کہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا نتیجہ ہے؟ مرزا ناصر: ہاں۔ اٹارنی جنرل: دیکھیے مرزا غلام احمد صاحب نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں، آخری فیصلہ دے رہے ہیں، یہ اس کے اپنے ریمارکس ہیں، انجیل سے ان کا کیا تعلق ہے؟ مرزا ناصر: ہاں چیک کریں گے، بتائیں گے، ہر ایک کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اٹارنی جنرل: آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں۔ مرزا ناصر: یہ وہی حوالہ ہے؟ اٹارنی جنرل: نہیں یہ دوسرا ہے۔ مرزا ناصر: یہ کون سا ہے؟ اٹارنی جنرل: انجام آتم صفحہ نمبر 6 مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 290 جلد 11۔ مرزا صاحب کی تصنیف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا، آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ کو بریکٹ میں یہ ہے یسوع نہیں لکھا۔ گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی اور آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی، اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی واز کو جو انجیل کا مغز کہلاتا ہے یہودیوں کی کتاب تلمود سے چرا کر لکھا ہے۔ کیا یہ کہیں بائبل میں ہے؟ تو ہے تو لائیے۔ مرزا ناصر: انجیل میں تو نہیں مگر عیسائیوں کے لٹریچر میں۔ اٹارنی جنرل: آپ نے موقف تبدیل کر لیا، مگر کیا کسی کے لٹریچر کو سامنے رکھ کر ایک سچے نبی پر اعتراض کرنا اور وہ بھی اخلاقی اور معاملاتی، کیا یہ درست ہے؟ میں یہ ہر بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آئندہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ مرزا ناصر: ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اٹارنی جنرل: انجام آتم صفحہ نمبر 7 حاشیہ مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 291 جلد 11 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہ تھا۔ مرزا ناصر: اس کا حوالہ؟ اٹارنی جنرل: انجام آتم، پھر آگے اسی صفحہ پر ہے کہ آپ کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا کنجریوں سے میلان، ان کی صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہے کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے۔ مرزا ناصر: چیک کر کے سب کی تفصیل آ جائے گی، باقی آئندہ انشاءاللہ۔